بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ناول کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہاں، میرے ہی بیٹے کو مارا تھا، انہوں نے اقرار کیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر بہت ہی نیک دل انسان ہے، ہماری زندگی میں تو وہ ایک فرشتہ بن کر آیا۔ وہ اس کی تعریف میں رب اللسان ہوئیں۔ جو انسان گن سے نیچے ہاتھ نہیں کرتا وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیر نے دل میں سوچا، اگر انہوں نے آپ کے بیٹے کو مارا تھا تو آپ انہیں اچھا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ہیر نے دماغ میں آیا سوال پوچھ ڈالا۔ بس کیا بتاؤں دلہن، ہم بہت ہی غریبی کی زندگی بسر کر رہے تھے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ گھر میں میرا بیٹا پڑھا لکھا نہیں تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، مالکوں نے اسے بھی نکال دیا اور ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے تھے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھ بوڑھی ماں کی بھوک اس سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیا کہ کوئی مجھ بڑھیا پر رحم کھا کر مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا اور میں اسے آوازیں دے رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے، چاہے کھانا کھلائے یا نہ بھی دے تو ٹھیک ہے، مگر میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے جب چھوڑ کر جا رہا تھا تبھی شیر زمان وہاں آیا اور اس نے زاہد کو مارا اور اس سے مجھے یوں چھوڑ کر جانے کی وجہ پوچھی تو زاہد نے اسے سچ بتایا۔ شیر زمان مجھے، میرے بیٹے اور بہو کو ایک گھر میں لے گیا، کچھ دن ہم وہاں رہے۔ وہ ہمارا خیال رکھتا تھا، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ پھر اس نے ہی ہمارے پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام کیا اور اپنے پاس یہاں لے آیا۔ زاہد کو بھی اس نے کام دیا ہے اور مجھے ماں کا درجہ دیتا ہے، بہت عزت کرتا ہے میری۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ایسا فرشتہ صفت انسان ملا۔ بی بی جی صاحب نے یہ کپڑے دیے ہیں، فی الحال اسی سے گزارا کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل نئے لا دیں گے۔ اماں جان آئیں، گھر چلیں، باہر ڈاکٹر آئی ہیں، انہیں اندر آنا ہے، ہم پھر کبھی آئیں گے ملنے بی بی جی سے، ابھی ہمیں چلنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں، اور دونوں باہر نکل گئیں۔ ہیر نے دیکھا وہ شیر زمان کا ٹراؤزر اور ہائی نیک تھا، ٹراؤزر کو پائنچوں سے فولڈ کیا، پھر ہائی نیک پہنا جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر آپ نے ٹھیک سے چیک اپ کیا ہے نا؟ لیڈی ڈاکٹر کے ہیر کے چیک اپ کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکلتے ہی شیر زمان نے بے چینی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے سر، میں نے پین کلر دے دی ہیں، آپ انہیں دودھ گرم کر کے پلائیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ تیزی سے کہتے ہوئے اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگی جیسے جیل سے چھوٹ کر قیدی بھاگتا ہے۔ سب کے چلے جانے کے بعد وہ کچن میں گیا اور دودھ گرم کیے گلاس میں انڈیلا، پھر ہیر کے روم میں آیا۔ ہیر اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ جھٹ سے آنکھیں موند گئی۔ شیر زمان اسے سوتا دیکھ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ اس کی لرزتی ہوئی پلکوں سے جان گیا تھا کہ وہ ابھی جاگ رہی ہے۔ ہیر اٹھو، دودھ پی لو۔ شیر زمان کی گھمبیر آواز نے کمرے کی خاموشی میں خلل ڈالا۔ اس بار اس کی آواز قریب سے آئی، میرے واپس آنے تک یہ دودھ ختم ہونا چاہیے ورنہ خود پلاؤں گا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھے خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے وہ دودھ نہیں پیے گی، اسی لیے ہیر نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو فوراً اٹھ کر بیٹھی اور گھٹاگھٹ دودھ اندر انڈیلا، پھر واپس تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ شیر زمان اپنا لیپ ٹاپ لیے واپس روم میں آیا اور آ کر اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا۔ لیپ ٹاپ آن کیے وہ اپنا کام کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں کی پیڈ پر تیزی سے ماہرانہ انداز میں حرکت کر رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکلتی روشنی سے اس کی نیلی آنکھوں کا رنگ مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ہیر ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید چہرہ، گھنی مونچھوں تلے انابی لب بھینچے ہوئے، کھڑی ستوا مغرور ناک جس پر 24 گھنٹے بس غصہ سوار رہتا۔ سیاہ سلکی شانوں تک آتے بالوں کو اس نے کوفت سے دیکھا۔ جیسے ہی شیر زمان کا ڈمپل نمایاں ہوا تو وہ چونکی اور واپس کھلی آنکھ بند کر گئی۔ میرا معائنہ اچھے سے ہو گیا ہو تو بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے اس سے مخاطب ہوا۔ جو میں کہوں وہ پورا کریں گے؟ ہیر نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔
میری پرنسس کہے اور پورا نہ کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے مما، بابا اور باقی سب کے پاس جانا ہے۔ ایسا ممکن نہیں، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے واپس اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے بولا۔ ہیر اس کے صاف جواب پر رونے لگی۔ ہیر رو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا رکو، اگر سب کی تصویر دکھا دوں تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا۔ اسے کتنی یاد آ رہی تھی اپنے گھر والوں کی، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ٹھیک ہے دکھا دیں، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ سینڈ می فیملی پک۔ شیر زمان نے کسی کو میسج کیا۔ کچھ ہی دیر میں میسج نوٹیفیکیشن موصول ہو گئی۔ یہ لو، شیر زمان نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیر کی بند آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اس نے دیکھا حویلی کے لاؤنج میں سب گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی مما، بابا، حسام، جنت، منت، باقی سب ہی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم نے رونا نہیں تھا، اسی لیے تمہاری بات مانی ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تو ہیر نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے اور کتنی دیر اس تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔ شیر زمان لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا۔ اب سو جاؤ، آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، وہ موبائل واپس اس کی طرف بڑھا کر بولی تھی۔ آ جائے گی، کوشش کرو۔ وہ لائٹس آف کیے اس کے ساتھ دراز ہوا۔ ہیر کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ اس کے ساتھ لیٹتے ہی وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ شیر زمان اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا۔ ہیر کو اس کے ایسا کرنے سے سکون ملنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جانتی ہو پرنسس، شیر زمان کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں سوائے اپنی پرنسس سے دوری بنائے رکھنے کے۔ دل تو چاہتا ہے تو میں خود میں بھینچ لوں، مگر جانتا ہوں میری جنونیت اور دیوانگی سہارنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ شیر نے دور سے ہی اپنی پلکوں کو نرمی سے جھپکا، جیسے اس کی پلکوں نے ہیر کی پیشانی پر بوسہ دیا ہو۔ تم بہت معصوم ہو اور یہ دنیا بہت ظالم، تم نہیں جانتی میں نے یہ سب کیوں کیا، بس مجھے کبھی غلط مت سمجھنا۔ دل چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس دنیا سے چھپا لوں، کسی کی بھی گندی نظر تمہیں نہ چھو پائے۔ تمہارے معصوم ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ڈالنا چاہتا جو تمہاری معصومیت چھین لے، وہ کرب زدہ آواز میں آہستگی سے بولا۔ نہیں بھول پاتا آج بھی وہ رات، کچھ یادیں آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات یخلق درختگی میں بدلے، پیشانی اور کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی، نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے نمایاں ہوئے اور پل بھر میں ان سے شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سر یہیں قریبی ٹیلی فون بوتھ سے کال آئی تھی، اس کے ماتحت نے زیان خان کو بتایا۔ جن کی بچیاں ہیں انہیں فون کر کے کہیں آ کر یہاں سے بچیوں کو بحفاظت لے جائیں۔ سر مگر جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کی حالت تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ بچیوں نے ان کمبختوں کے چہرے دیکھ کر شناخت کر دی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہیں اغوا کیا تھا، مگر جن دو لوگوں نے ان سب کا یہ حال کیا ہے بچیاں انہیں نہیں پہچانتی۔ سر ان لوگوں کا بہت درندگی سے قتل کیا گیا ہے، اور یہی کہ یہ سب جس نے بھی کیا ہے اس سب کا پتہ بھی میں جلد ہی لگا لوں گا۔ زیان خان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ شاید اب وہ ان سب باتوں کو جان گیا تھا اور اس کے مخبر اسے آئے دن ایسی وارداتوں کی خبر دیتے رہتے تھے۔ سر یہ جو بھی لوگ ہیں انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے کئی معصوموں کی زندگیاں بچائی ہیں، انہوں نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی، ہمیشہ مجرموں کی ہی درگت بنائی ہے۔ جو کام پولیس نہیں کر سکتی وہ یہ لوگ بآسانی کر لیتے ہیں۔ وہ فقط اتنا ہی بولا۔ چلو دیکھتے ہیں ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اس جگہ چلتے ہیں جہاں یہ سب ہوا ہے، شاید ان لوگوں کا کوئی ثبوت مل جائے وہاں۔
وہ دونوں حادثے کی جگہ پر آئے تھے۔ زرشال نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے منت کھڑی تھی۔ منت آج کالج سے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وہ اس کے ساتھ اندر چلتی ہوئی پریشانی سے اس کے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بیٹا اتنا لیٹ ہو گئی، سب ٹھیک تھا نا؟ پہلے ہی سب ہیر کی گمشدگی کو لے کر پریشان ہے۔ اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ یمنا کا ہی حوصلہ ہے، جانے کیسے بچی کی جدائی برداشت کر رہی ہے۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ جنت کی طبیعت اب ٹھیک ہے، کل سے دونوں ساتھ جانا اور ساتھ واپس آنا۔ جی ماما، بس ایک ٹیسٹ تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ اپنا لہجہ نارمل بنانے کی کوشش کرنے لگی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ بیٹا کال کر کے بتا دیتی یا میسج کر دیتی۔ اب وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ ہاں ماما، فون کی بیٹری لو تھی اسی لیے کال نہیں کر سکی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اس نے چادر اتاری، پھر اس چادر کو تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اچھا بیٹا، آئندہ دھیان رکھنا، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ بول کر کمرے کے ساتھ ہی بنے کچن میں چلی گئی تھی۔ منت ہاتھ منہ دھونے واش روم میں بنے بیسن کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شیشے میں اس نے اپنا عکس دیکھا تو آج کا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ دو موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گلابی گال پر گرے تھے۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں، پھر تمہاری ساری تصاویر تمہیں دے دوں گا، اس لڑکے نے کالج میں ایک طرف لے جا کر کہا۔ مگر وہ جھوٹی تصویریں ہیں، میں نے تمہارے ساتھ ویسی تصویریں کبھی بھی نہیں کھنچوائی، کون یقین کرے گا؟ وہ چہرے پر خباثت سجائے بولا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ ٹھیک ہے، مت مانو، جاؤ جہاں جانا ہے۔ کل کالج کی ہر دیوار پر یہ تصاویر چسپاں ہوں گی اور سارا کالج دیکھے گا ہمارے پیار کے افسانے۔ اس کے چہرے سے کمینگی جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ منت نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے آ کر ملو، میں یہ سب کچھ ختم کر دوں گا۔ شام میں کال کر کے ایڈریس بتاؤں گا کہ کہاں آنا ہے۔ وہ کہہ کر تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اور منت وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ جانے کتنی دیر وہ وہیں کھڑی رہتی کہ اس کی ایک دوست نے اسے چھٹی ہو جانے کا بتایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ منت بیٹا آ جاؤ، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ صبح بھی تم ناشتے کے بغیر کالج چلی گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی مما کی آواز پڑی تو منت سر جھٹک کر ہاتھ منہ دھونے لگی اور دل میں اس شیطان صفت انسان کی طرف سے کال یا میسج نہ آنے کی شدت سے دعا کی۔ کچن میں کھڑی وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ بنا رہی تھی۔ 2 دن سے یمنا نے ٹھیک سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو عائشہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر لے جائے، پھر وہ ضرور کھا لیں گی۔ کچن میں داخل ہوئی تو یمنا اسے دیکھ کے ایک پل کو چونکی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ آج ان کی ملازمہ چھٹی پر ہوگی، کیونکہ آج چھٹی کی بدولت شہریار اور حسام گھر پہ ہی تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں شادی کو اور تم کچن میں آ گئی؟ یمنا نے حیرانگی کی کیفیت میں سوال کیا۔ ماما جان، یہ میرا گھر ہے، اب تو اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے وقت نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کو برا لگا کیا؟ عائشہ نے شیریں لہجے میں سوال کیا، جبکہ یمنا تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی اس کے پیار بھرے انداز پر۔ مجھے کیوں برا لگے گا بھلا؟ بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی تمہیں اس گھر کو اپنا مانتے دیکھ، یہاں حق سے کام کرتے دیکھ۔ بس ہیر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ایک ماں پر کیا بیتی ہے جب اس کی جوان بیٹی گمشدہ ہو جائے تو اپنے دکھوں میں تمہاری خوشیاں بھی بھول گئی۔ ہو سکے تو مجھے معاف، وہ رندھے لہجے میں بولی تو عائشہ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ ماں اپنی بیٹی سے معافی نہیں مانگتی، پلیز ایسا دوبارہ مت کہیے گا، اور انشاءاللہ ہیر جہاں بھی ہوگی صحیح سلامت ہوگی اور جلد ہی مل جائے گی، ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ نے یمنا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچا۔ تم نے میٹھا بھی نہیں بنایا اور ناشتہ بنانے لگی۔
میں ہیلپ کرواتی ہوں۔ یمنا نے اس کے ہاتھ سے پین لینا چاہا۔ مما آپ حسام اور انکل کو باہر بٹھائیں، میں ابھی ناشتہ لگاتی ہوں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ حسام نے کچن میں داخل ہوتے یمنا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا، موم بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ حسام نے تشویش بھرے انداز میں کہا، ہاں ساری رات جاگتے رہے ہیں، بس ہیر کے بارے میں سوچتے رہے ہیں۔ موم میں کل سے خود ساری جگہ چھان چکا ہوں، لاہور کی کوئی گلی نہیں چھوڑی، مگر کہیں بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ وہ پیشانی مسل کر بولا، آؤ باہر چلتے ہیں۔ یمنا اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لائی۔ ابتسام کا کچھ پتہ چلا؟ موم مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے ابتسام بھائی شادی ادھوری چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں، نہ ہی ان کا فون لگ رہا ہے، اوپر سے اب ہیر بھی نہیں مل رہی۔ یہ ساری مصیبتوں نے ہمارے گھر کا ہی راستہ کیوں دیکھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوگی ہمارے لیے، بس صبر کا دامن تھام رکھے رہو۔ ہمارا پروردگار رحمان اور رحیم ہے، کبھی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے یہ کڑوا وقت بھی جلدی سے نکل جائے گا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ضرور ان مشکلات سے ہمیں نکال دے گا۔ یہی کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ ضبط کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ ماما مجھے تسلی دے کر آپ پھر خود سے رونے لگی۔ بس کر دیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایش بی بی، یہ موبائل بج رہا ہے پھر سے۔ ملازمہ نے ایک بار پھر اسے موبائل کی طرف متوجہ کیا۔ اسکرین پر ضامن کا نام اور نمبر دیکھ کر اب تو ایش کو بھی تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ یا اللہ خیر، اس شخص کو کیا ہوا اب؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے کال بیک کرنے لگی۔ بولو کیا تکلیف ہے؟ تمہاری ساری تکلیفوں کو دور کرنے کا ارادہ ہے۔ بھلا ضامن دی گریٹ کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کوئی کام کی بات ہے تو کرو، ورنہ کال کاٹ دوں گی۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں فالتو کی بکواس سننے کا۔ گینگسٹر، تمیز سے بات کرو۔ اگر ماں بدولت کو تمہارے شوہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ عالم پناہ فرمائیے، کنیز آپ کی خدمت کے لیے کیا کرے؟ ہائے عالم پناہ فدا ہوا اپنے کنیز کی اس دلربا ادا پر۔ اسی خوشی میں آج تیار رہنا، پک کرنے آ رہا ہوں تمہیں۔ بیچ پر چلیں گے۔ ضامن نے بات کیے فون کی کال کاٹ دی۔ اسے پتہ تھا آگے سے کوئی بھڑکتا ہوا کرارا سا جواب سننے کو ملے گا، اسی لیے اس نے فوراً سے بیشتر کال کاٹ دی۔ ایش نے موبائل کان سے ہٹائے۔ اس نے حیرانگی سے موبائل کو دیکھا تھا، پھر تلملاتے ہوئے فون ایک طرف رکھا اور سر جھٹک کر کچھ امپورٹنٹ فائلز ریڈ کرنے لگی جو کل وہ آفس سے گھر لے آئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی جس سے ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں اندر کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ سامنے کنگ سائز بیڈ پر 15 سالہ ہیر دنیا بھلائے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ہیر اٹھ جاؤ، اب مجھے آفس بھی جانا ہے۔ شیر زمان کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے نیند کی خماری لیے بوجھل آواز میں کہا۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ ہیر پاؤں میں شیر زمان کے بڑے بڑے سلیپرز پھنسائے واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد منہ ہاتھ دھوئے باہر آئی اور ٹاول سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ کمفرٹر طے تھا اور بیڈ شیٹ بھی درست تھی۔ یہ سب شیر زمان نے صاف کیا تھا، وہ یہی سوچتے ہوئے مراقبے میں چلی گئی تھی۔ ہیر اپنے بال دیکھو، ایسے جیسے چڑیا کا گھونسلہ، لگتا ہے جب سے یہاں آئی ہو ایک بار بھی بالوں میں برش نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مجھ سے بالوں میں برش نہیں ہوتا، مما کرتی تھی۔ وہ منہ بسور کر بولی، بیٹھو ہیر۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کا اسٹول کھینچ کر گھسیٹ کر آگے کرتے ہوئے بولا۔ ہیر چلتی ہوئی آئی اور وہاں بیٹھی۔ شیر زمان برش پکڑے آہستگی سے اس کے سنہری بالوں میں برش پھیر کر انہیں سلجھانے لگا۔ ہیر شیشے میں اسے ایسا کرتے دیکھ رہی تھی۔ شیر زمان نے ہیر کو خود کو تکتا پا کر ابرو چکا کر پوچھا، کیا ہوا، بھوک؟ ایک لفظی جواب آیا۔ شیر زمان نے اس کے بالوں میں واپس کیچر لگایا، آؤ، کیا کھاؤ گی؟ پراٹھا اور انڈا۔
وہ اپنے تئیں اسے مشکل ٹاسک دے رہی تھی، کیونکہ کل رات کی شیر زمان کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ میری پرنسس کہے اور میں نہ کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، مگر پھر تمہیں بھی میرے لیے کچھ بنانا ہوگا۔ وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر بولا، مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا، لیکن اگر آپ نے مجھے پراٹھا اور انڈا بنا کر کھلایا تو میں بھی ضرور آپ کے لیے کچھ بناؤں گی، پرومس۔ اسے یاد تھا کہ گن والے ہاتھ پراٹھا کیسے بنائیں گے اس کے لیے۔ شیر زمان کچن کی طرف بڑھ گیا اور ہیر باہر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شیر زمان نے فریج سے فروزن پراٹھا نکال کر اسے سینک لگایا اور گھی ڈال کر فرائی کرتے ہوئے دوسری طرف پین میں انڈا فرائی کیا، جو کہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ کافی میکر سے اپنے لیے ایک مگ کافی بنائی اور ہاتھوں میں ٹرے لیے باہر آیا۔ ہیر کی آنکھیں اتنی جلدی ٹیبل پر موجود ناشتہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی جلدی تو مما بھی انڈا پراٹھا نہیں بناتی، انہوں نے کیسے بنایا؟ وہ سوچ میں تھی۔ کھاؤ ہیر، ہری اپ۔ وہ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا کر بولا۔ ہیر نے لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا۔ میں نے تمہارا آن لائن ایڈمیشن کروا دیا ہے، تم 10th کی تیاری کرو، میں آج ہی بکس وغیرہ کا انتظام کر دوں گا۔ پیپرز بھی آن لائن دو گی کیونکہ تمہارا باہر جانے کا میں رسک نہیں لے سکتا۔ تمہاری اسٹڈیز امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اس پر توجہ دو، باقی باتوں کو فی الحال بھول جاؤ، پڑھائی پر دھیان لگاؤ۔ مگر مجھے واپس، ہیر نے اپنے تئیں بدی سی کوشش کی۔ شیر زمان نے اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ سہم کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ مجھے ماما پاپا کی تصویر دیکھنی ہے، آج والی رات کو دکھاؤں گا، ابھی میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ ہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر پیار بھرے انداز میں بولا، آج شام کو واپسی پر تمہارے لیے ڈریسز لے آؤں گا، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ شام میں باہر چل کر اپنی پسند کی شاپنگ کر سکتی ہو۔ اس نے پیشکش کی۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ ہاں، مجھ سے گاڑی میں سفر نہیں ہوتا، پھر مجھے گاڑی میں وامٹنگ ہوتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، اسی لیے میں بائک پر اس سے پہلے کہ وہ ان کا نام لے وہیں رک گئی۔ آپ جو مرضی لے آئیں، وہ بے دلی سے بولی۔ ہیر نے دروازہ کھلتے اور بند ہوتے دیکھا، پھر واپس ناشتہ کرنے لگی تھی۔ چوم لوں ہونٹ تیرے، دل کی یہی خواہش ہے، بات یہ میری نہیں، پیار کی فرمائش ہے۔ ضامن، بند کرو یہ گانا سنانا، بہت ہی کوئی 2 نمبر قسم کے گھٹیا سنگر ہو تم، گانا بھی ٹھیک سے گانا نہیں آتا۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ ضامن کے شروع کرتے ہی وہ چلا اٹھی تھی، شوہر کی بے عزتی کرتے رہنا کہاں سے سیکھا ہے؟ اتنا رومانٹک ڈیٹ پر لے جا رہا ہوں، گانا سنا رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ یہ نہیں کہ بندہ جواباً ایک ہارٹ سی کسی دے دے، سکون سے کہتا، اس کا سکون غارت کر گیا۔ ایسا لوفر شوہر تو خدا کسی کو بھی نہ دے جو دن دہاڑے اپنی بیوی سے کس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ جواب حاضر تھا، تمہارے جیسی بیوی ہو تو مسلمان بھی کافر بن جائے۔ سمجھو ہم پاکستان میں نہیں امریکہ میں ہیں، وہاں تو یہ سب دن دہاڑے چلتا ہے، مزاحیہ انداز میں کہتے وہ اسے تپا گیا تھا۔ گھٹیا انسان، جیسا بھی ہوں گینگسٹر، بس اب تمہارا ہی ہوں۔ ہلکی بڑبڑاہٹ بھی وہ سن چکا تھا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو، ایش ڈار کے کاٹ کھانے والے انداز پر ضامن جی جان سے فدا ہو گیا تھا۔ دل نہیں لگ رہا جان تمہارے بغیر، دل کرتا ہے آج ہی لوٹ آؤں تمہارے پاس، مگر ہائے رے یہ مجبوریاں۔ وہ ایش کے گال کو اپنے پوروں سے کھینچ کر بولا۔ اس نے جواباً گھوری سے نوازا، جسے وہ نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
جیسے کہہ رہا ہو ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ اس کی بے باکی دیکھ نئے سرے سے غصہ آیا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ آئی؟ وہ اسے باتوں میں لگا کر سنسان جگہ لے آیا جہاں کوئی نہ تھا، ایک پرندہ تک نہیں، اور گاڑی ہلکی ہلکی چل کر اب تقریباً رک چکی تھی۔ ویرانہ دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ جانے من کیا ہوا، ڈر گئی؟ ڈرتی ہے تم سے میری جوتی؟ تو چلو پھر اس ویرانے کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ضامن اس بار کچھ گھٹیا کیا تو یاد رکھنا بہت بری پیش آؤں گی۔ بس پیش آ جاؤ، چاہے بری طرح یا اچھی طرح، وہ تمہاری مرضی۔ ضامن اس کے کوٹ کے کالر سے کھینچ کر اسے قریب کر چکا تھا۔ ضامن میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں، وہ گھور کر بولی تھی۔ تو میں کون سا مذاق کے موڈ میں ہوں گینگسٹر؟ میرا رومانٹک موڈ آن ہے۔ تمہارا رومانٹک موڈ کس وقت آن نہیں ہوتا؟ وہ جل کر بولی۔ جب تم سامنے نہیں ہوتی۔ جھٹ جواب آیا ضامن کی طرف سے۔ اب لنچ کرواؤ گے یا یوں ہی لائے ہو؟ وہ اس کی باتوں کو گھمانے کے لیے اپنا سوال داغ گئی۔ چلو لنچ کروا دیتا ہوں، مگر پھر مجھے کیا ملے گا؟ وہ عیش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولا تھا۔ لنچ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ضامن دی گریٹ کی گرفت ہے، اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گا ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کر بولا تھا۔ چھچورا بے ساختہ پن سے اس کے منہ سے نکلا۔ ضامن نے کہا لگایا۔ یہاں رکھ دو، شیر زمان نے زاہد سے کہا تو اس کے گاڑی میں سے سارے شاپنگ بیگز نکال کر ٹی وی لاؤنج میں رکھ دیے اور خود باہر نکل گیا۔ ہیر جو کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، باہر کچھ ہلچل محسوس کیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز دیکھ کر حیران ہوئی۔ تقریباً آدھا لاؤنج شاپنگ بیگز سے بھرا ہوا تھا۔ شیر زمان دوسرے روم میں فریش ہونے جا چکا تھا۔ ہیر نے باری باری سب شاپنگ بیگز کو کھولا اور ایک ایک ڈریس کو دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ کیا کیا نہ تھا ان میں! لہنگا، ساڑیاں، میکسی، لانگ فراک، شارٹ فراک، اسکرٹ، جینز، شرٹس، کرتے، غرض ہر طرح کے ڈریسز کی ورائٹی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پورا شاپنگ مال خرید کر گھر لے آیا ہو۔ وہ سب کچھ نکال کر دیکھتے ہوئے صوفے پر الٹ چکی تھی۔ پسند آیا؟ پیچھے سے شیر زمان کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اتنا سب کچھ؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ میں چاہتا ہوں تمہاری کوئی بھی خواہش ادھوری نہ رہ جائے، جو تمہارا دل کرے وہی پہنو۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں روز تم ایک نیا ڈریس پہنو، روز ہر نئے روپ میں میرے سامنے آؤ۔ ہیر نے اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اور تمہاری بکس بھی لے آیا ہوں، اس نے سامنے پڑے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تھینک یو۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، اب اپنا صبح والا پرومس پورا کرو۔ وہ کون سا؟ ہیر نے آہستگی سے پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری پسند کا ناشتہ کرواؤں گا، تو تم بھی میرے لیے کچھ بناؤ گی۔ تو جاؤ اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر لاؤ۔ ہیر سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بنائے۔ مجھے ایگ بوائل کرنا آتا ہے، آپ وہ کھائیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں جلدی آنا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کہتے ہی شیر زمان لیپ ٹاپ صوفے پہ رکھ کے بیٹھا۔ ہیر نے کچن میں آ کر 2 انڈے ابلنے کے لیے رکھ دیے، مگر دھیان ابھی بھی باہر موجود ان پیارے پیارے ڈریسز میں الجھا ہوا تھا۔ وہ باہر آئی اور ان میں سے ایک گرے اسکرٹ اور ریڈ شرٹ لیے روم میں چلی گئی۔ پھر ڈریس پہنے خود کو شیشے میں دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، ہونٹ پر بھورا تل لہراتے ہوئے سنہری بال، متناسب سراپے پر یہ ڈریس کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ خوش ہوئی خود کو دیکھ کر۔ پھر خیال اپنے ماما بابا کی طرف چلا گیا تو ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ پتہ نہیں سب کیسے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ انہیں خیالوں میں کھوئے ہوئے تھی کہ اچانک کوئی آواز سن کر باہر بھاگی اور جب تک کچن میں آئی تو اپنے سر کو تھام کر رہ گئی۔ پین میں پانی خشک ہو چکا تھا، ایک انڈا تو جل کر راکھ ہو چکا تھا جبکہ دوسرا پھٹ کر زمین کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور پین کو سنک میں رکھ کر نل کھولا اور اس میں پانی ڈالا۔ کیا ہوا؟ شیر زمان نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ ہیر مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ نہ جانے اب شیر زمان کیا کرنے والا تھا۔
کچن کی حالت دیکھ کر شیر زمان کے بھیجے ہوئے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر وہ فوراً اپنے تاثرات چھپا گیا۔ کوئی بات نہیں، تم کل کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کر لینا۔ آج کیا کھاؤ گی؟ میں بناتا ہوں۔ جو بھی وہ شرمندگی سے نظریں چرائے ہوئے بولی تھی۔ شیر زمان نے فریزر سے فش فلے نکالے، انہیں میرینیٹ کیے، اچھے سے ساس کے ساتھ پکایا۔ گرما گرم بھاپ اڑاتی فش کی خوشبو پورے فلیٹ میں پھیل چکی تھی اور ہیر کی بھوک بھی بڑھ چکی تھی۔ شیر زمان فش لاؤنج میں ہیر کے پاس رکھ کر خود اپنے لیے کافی بنانے واپس کچن میں گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو صرف ایک فش فلے بچا تھا۔ آپ نے کھانا تھا؟ ہیر نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے پوچھا۔ میری پرنسس کی صحت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ اتنا کھاتی ہوگی۔ دل میں تو وہ مسکرا رہا تھا، مگر چہرے پر ہموار سنجیدگی بنائے رکھی، من کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یہ ابتسام بھائی بھی کہتے ہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں، مسکرا کر بولی، اور آخری فش فلے بھی اٹھا کر منہ کی طرف بڑھانے ہی لگی تھی کہ اسے شیر زمان کا خیال آیا۔ آپ نے بنایا تھا، تھوڑا سا آپ بھی کھا لیں۔ اس نے وہ شیر زمان کی طرف بڑھایا۔ پاس آ کر کھلا دو، مجھے نہ بھوک لگی ہے، میں ابھی پانی پی کر آتی ہوں۔ وہ پلیٹ اس کے پاس رکھتے ہوئے خود کچن کی طرف بھاگ گئی۔ آپ نے مجھے آج والی پکس نہیں دکھائی۔ آپ نے صبح میں وعدہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے پوچھا، ابھی روم میں چلتے ہیں، پھر دکھاؤں گا۔ ادھر آؤ۔ وہ ہیر کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لہراتی ہوئی اس کے سینے پر گری۔ ہیر کو اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں پر قابو پانا ناممکن لگا۔ شیر زمان کی گرم سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے ہیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی تھائی پر بٹھایا۔ یہ دیکھو۔ اب وہ لیپ ٹاپ آن کیے اسے آن لائن کلاسز لینے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ صبح سے آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ صبح وقت سے اٹھ کر بریک فاسٹ کرنا ہے، پھر کلاسز اٹینڈ کرنی ہے۔ میں یہیں رہوں گا جب تک تم کلاس اٹینڈ نہیں کر لو گی، کیونکہ آن لائن بہت سے ایسے ایڈز آتے ہیں جو اچھی لڑکیوں کو دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ لیپ ٹاپ کو میں خود آپریٹ کروں گا، تم بس اسٹڈی پر فوکس کرنا۔ شیر زمان نے اسے سادہ لب و لہجے میں سمجھایا، اور اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، الفاظ بمشکل اس کے لبوں سے ادا ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ جس پوزیشن میں شیر زمان کی تھائی پر بیٹھی تھی، عنقریب تھا کہ وہ اس کی اتنی قربت پر بے ہوش ہو جاتی۔ میں ہوں نا، میں سمجھا دوں گا۔ جس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر تو جو ذہن میں ہوگا وہ بھی ذہن سے نکل جائے گا۔ وہ حسب عادت منہ میں آہستگی سے بڑبڑائی۔ شیر زمان نے اس پر خفگی بھری نگاہ ڈالی۔ آؤ روم میں چلیں، وقت سے سونا ہے۔ وہ چیزوں کو سمیٹ کر اندر آیا تو ہیر پہلے ہی اپنی جگہ پر لیٹ چکی تھی۔ تصویر۔ شیر زمان نے روم کی لائٹ آف کی تو ہیر کی باریک سی آواز آئی، یہ لو۔ شیر زمان نے اسے موبائل فون پکڑایا، جہاں شہریار، یمنا، حسام اور عائشہ چاروں ڈائننگ ٹیبل پر موجود کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ہیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ ہیر، ڈونٹ، رونا نہیں۔ شیر زمان کی سپاٹ آواز سن کر وہ اپنے آنکھیں بچوں کی طرح اپنے بازو سے پہنچ گئی۔ یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کرو، ہنسو مت، رو مت، ہر وقت بس۔ وہ منہ پھلا کر سو کرتے ہوئے ناراضگی سے رخ موڑ گئی۔ میں نے ہنسنے سے کب منع کیا ہے؟ شیر زمان کی آواز آئی، مگر وہ بنا جواب دیے اکڑ کر لیٹی رہی۔ سائٹ لیمپ آف کیے شیر زمان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تو ہیر کو سکون ملنے لگا۔ جانے کیوں اسے عادت ہو رہی تھی شیر زمان کی اس عادت کی، جب تک وہ اس کے بالوں میں اپنے نرم انگلیوں سے نہیں سہلاتا اسے نیند نہیں آتی، اور جب تک شیر زمان کے مخصوص کلون کی مہک اس کے آس پاس نہیں پھیلتی اسے ٹھیک سے سانس نہیں آتا تھا۔ ہیر اس کی پوروں کی نرم احساس سے کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کے سوتے ہی شیر زمان کچھ یاد آنے پر آہستگی سے دروازہ کھول کر روم سے باہر نکل گیا۔ آج شام مجھے گرینڈ ہوٹل کی بیک سائٹ پر ملو، وہیں ساری تصویریں تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اس لڑکے کا میسج
موصول ہوا۔ جنت نے منت کا زرد چہرہ دیکھا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا منت، سب ٹھیک ہے نا؟ کہیں اسٹڈیز میں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں تمہارا دھیان کہیں اور ہے، اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ جنت آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے جنت کے گلے لگتے ہوئے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ جنت، اس لڑکے نے، منت چپ کر جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ جنت، بابا یا ماما کو پتہ چلا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ قسم لے لو جنت، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ منت، تم مجھے شروع سے بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے، اور سب سے پہلے یہ لو پانی پیو۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ جنت، وہ لڑکا جو کالج میں مجھے دیکھتا رہتا تھا، اس نے جانے کہاں سے میرا نمبر حاصل کر لیا۔ پہلے وہ مجھ سے پیار کا اظہار کر رہا تھا مگر میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے گندے گندے میسیجز کرنا شروع کر دیے، اور اب جانے اس نے کیسے میری تصویریں لیں۔ میں نہیں جانتی۔ یہ دیکھو، یہ میری تصویروں کے ساتھ اس کی تصویریں مرج ہیں۔ یہ سب اس کی چال ہے مجھے پھنسانے کی۔ منت نے اسے اپنے موبائل کی گیلری میں سے امیجز نکال کر دکھائے جو اس لڑکے نے اسے سینڈ کیے تھے۔ جنت بھی شاکڈ ہوئی سب دیکھ کر۔ اب کیا کرنا ہے؟ جنت نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے آج شام کو بلایا ہے، پھر جانا ہے۔ منت، جانا مناسب نہیں، گھر میں کسی کو بتا دیتے ہیں۔ نہیں جنت، کسی کو بھی مت بتاؤ ورنہ۔ منت نے ڈرتے ہوئے کہا، میں اکیلی جاؤں گی، اگر کچھ بھی برا ہوا تو تم سنبھال لینا۔ منت نے اسے کہا، اس سے آج مل کر ساری بات ختم کر لیتی ہوں۔ اس نے اٹل انداز میں کہا، نہیں منت، تم پہلے ہی بے وقوفی کر چکی ہو، میں جاتی ہوں اس سے بات کرنے۔ جنت نے اسے کہا۔ جنت، دیہان سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ منت، ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے مگر اس بات کو یہیں ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن کیا کہیں گے گھر پہ؟ ایسا کرتے ہیں، میں کہہ دیتی ہوں صبح ٹیسٹ ہے اور ایک بک چاہیے، وہی لینے نزدیکی بک اسٹال پر جا رہی ہوں۔ جنت نے اسے بہانہ بتایا۔ ٹھیک ہے، منت نے کہا۔ میرے لیے دعا کرنا۔ جنت نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری جنت، منت روتے ہوئے بولی۔ پاگل، سوری کس بات کی؟ تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ ہم کالج میں ہی اسے سبق سکھا دیتے یا پرنسپل کو اس کی شکایت لگا دیتے۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، آؤ دیکھیں کون کون ہے، راستہ صاف دیکھ کر نکلتی ہوں۔ جنت نے اسے کہا تھا۔